الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی غلامی نیت کی شرط اول ہے، اس میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ آنکھوں میں نور دل میں بصیرت ہے آپ سے، میں خود تو کچھ نہیں میری قیمت ہے فقط آپ سے۔ آقا تیرے در کے سوا اسود کی دل کہاں ملتی، زمانہ تیرے در پہ ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، مطلوب کائنات ہیں، حاصل ایمان ہیں، روح قرآن ہیں۔ آپ کا دامن ہر دور کے لیے دامن رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت دونوں جہانوں میں کامیابی اور سرخروئی کی علامت ہے۔ آپ سے عشق جو ہے اور رنج و غم کے مارے ہوں کی کو راحتیں دینے والا ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ کی برکتیں دیکھی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی برکتیں دیکھی ہوں تو آپ کے صحاب کا عشق دیکھ لیجئے۔ حضرت بلال کو ہی دیکھ لیجئے جو امیہ ابن خلف کا غلام تھا، وہ بلال جسے کوئی جانتا نہ تھا، وہ بلال جسے کوئی مانتا نہ تھا، وہ بلال جسے کوئی پہچانتا نہ تھا، لیکن یہی بلال جب دین اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، عشق مصطفیٰ سے مالا مال ہوئے، محبت رسول سے لبریز ہوئے، آپ کی غلامی میں آئے تو سب سے پہلے مؤذن اسلام کا رتبہ پانے والے بن گئے۔ بے نام و نشان بلال سیدنا بلال کہلائے جانے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہی عشق دیکھ لیجئے، عشق مصطفیٰ دیکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے چلے تو حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے۔ آپ کے قدم گنتے جا رہے ہیں، آپ کے قدموں کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کے گھر پہنچے اور پوچھا کہ اے عثمان یہ کیا معاملہ تھا، تو فرمانے لگے کہ اے اللہ کے حضور، میں نے قسم کھائی تھی کہ آپ جتنے قدم چل کر میرے گھر آئیں گے اتنے جو ہے میں غلام آزاد کر دوں گا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی عشق کی انتہا، لیکن افسوس کہ آج ہم عشق مصطفیٰ کو بھولے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کے عشق رسول سے بھرپور واقعات کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم اس نبی کے عشق کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم اس نبی کی محبت کو بھولے بیٹھے ہیں، اس نبی کی قربانیوں کو بھولے بیٹھے ہیں، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جن کی انگلی کے اشارے سے صحراؤں میں چشمے پھوٹ پڑتے تھے، وہ رحمت للعالمین جن کی برکت سے سوکھے شجر سرسبز و شاداب ہوتے تھے، وہ جن پر بادل اپنا سایہ کرتے تھے، وہ رحمت للعالمین جن کے پسینے عطر سے خوشبو کے خزانے رواں ہوتے تھے، وہ رحمت للعالمین جن کی خدمت میں جنات کے قافلے پیغام حق کو سننے کے لیے آتے تھے، وہ رحمت للعالمین جن کی قربت حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق، حضرت عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، وہ رحمت للعالمین جن کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت بنا دیتی ہے، وہ رحمت للعالمین جن کی امت کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ آج اس امت کے پاس نسبت تو ہے لیکن اس نسبت کی تکمیل نہیں کرتے۔ اس نسبت کی تکمیل عشق رسول ہے، اطاعت رسول ہے اور اتباع سنت ہے۔ تو آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عشق رسول اور اطاعت رسول کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔